الحمد لله الذي أنزل رحمته بسورة الجهاد والقتال، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف، او كما قال عليه الصلاة والسلام. کیا ہے وعدہ جو رب سے اپنے، چلو وہ وعدہ وفا کریں ہم. کیا ہے وعدہ جو رب سے اپنے، چلو وہ وعدہ وفا کریں ہم. جہاد ہم پر ہے فرض لوگو، چلو یہ فرض اب ادا کریں ہم. میرے لیے انتہائی قابل قدر، لائق صدر، میرے دل کے گہرائیوں میں اترے ہوئے حضرات اساتذہ کرام، معزز و مکرم منصفین عظام، اور گرد و نواح سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان گرامی، اور جامعہ زید بن ثابت کے چمکتے دھمکتے بلبلوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ قابل توجہ بھی ہے اور قابل بیان بھی. سامعین دی وقار، امت مسلمہ کا قاتل، خون مسلم کا پیاسا، دہشت گرد ہے، مسلمانوں کا جان و مال کا محافظ، مجاہد فی سبیل اللہ ہے. لیکن آج کے اس دجالی دور میں ہر چیز میں دجل کیا جا رہا ہے. ملاوٹ مافیا سرگرم ہے، خزاں میں بھی ملاوٹ ہے، اور ظلم یہ کہ دوا میں بھی ملاوٹ ہے. آج کے نام نہاد ملاؤں نے، دانشوروں نے، صحافیوں نے دین اسلام میں بھی ملاوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جہاد جیسے مقدس فریضہ ایمانی، امن کے علامت کو دہشت گردی کے نام سے ملانے کی کوشش کی ہے. کرۂ ارض پر بسنے والے تمام انسانوں سے میرا سوال ہے کہ مجھے بتاؤ، جو مجاہد ماؤں بہنوں کے دوپٹوں کا تحفظ کرے تو وہ دہشت گرد ٹھہرے. جو مجاہد چیچنیا، بوسنیا، فلسطین، شام، افغانستان، کشمیر کے روتے نہتے ننھے پھولوں کے آنسو پوچھے تو وہ دہشت گرد ٹھہرے. جو مجاہد سرزمین پاکستان میں نفاذ اسلام کا مطالبہ کرے تو وہ دہشت گرد ٹھہرے. لیکن تین بڑے شیطان جن کا نام زبان پر لانے سے بھی گھن آتی ہے، امریکہ، اسرائیل، ہندوستان، نہتے مسلمانوں پر کارپٹ بمباری کریں تو وہ دہشت گرد نہیں. ایران کے صحراؤں میں خون کی ندیاں بہا دیں تو وہ دہشت گرد نہیں. ہندو پیاسے ہزار مسلمانوں سے ان کا سب کچھ چھین لے تو وہ دہشت گرد نہیں. اسرائیل و یہود فلسطین میں قتل و غارت کے بازار گرم کریں تو وہ دہشت گرد نہیں. ماؤں بہنوں کے عزتیں پامال کریں تو وہ دہشت گرد نہیں. اور جو نبیوں کے جائے پناہ کا نقشہ ہی بدل دے تو وہ دہشت گرد نہیں. ارے بابا، جو تعلیم القرآن میں بے گناہ بچوں کو ذبح کرے تو وہ دہشت گرد نہیں. اور جو لال مسجد میں بے گناہ طلبہ و طلبات کو شہید کرے تو وہ دہشت گرد نہیں. ارے بابا، اپنے پیمانے اپنے پاس رکھو. تم کون ہوتے ہو مجاہدین کو دہشت گرد کہنے والے؟ ارے خدارا، ذرا تعصب کی عینک اتارو اور حسد کے ٹیلے سے نیچے اتراؤ اور عدل و انصاف کا ترازو ہاتھ میں لو اور سنو کہ جہاد اور دہشت گردی میں کوئی جوڑ نہیں. جہاد رحمت ہے، دہشت گردی عذاب ہے. جہاد نور ہے، دہشت گردی ناسور ہے. جہاد مظلوم کی پکار ہے اور دہشت گردی ظالم کی الغار ہے. جہاد عرش والے کا فرمان ہے اور دہشت گردی شیطانوں کا کام. سامعین ذی وقار، جہاد کیا ہے؟ جہاد اللہ رب العزت کی رحمت ہے. جہاد صحابہ کا مشن ہے. جہاد میرے نبی علیہ السلام کا راستہ ہے. جہاد ہی میں مال اور ایمان کا تحفظ ہے. اگر جہاد دہشت گردی ہوتا تو رب لم یزل کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم کا اعلان نہ فرماتے. اگر جہاد دہشت گردی ہوتا تو والعادیات ضبحا فرما کر جن گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ان گھوڑوں کو اتنا شرف حاصل نہ ہوتا. اگر جہاد دہشت گردی ہوتا تو فقاتلو ائمۃ الکفر فرما کر کفار کو اتنا لرزایا نہ جاتا. اگر جہاد دہشت گردی ہوتا تو یا ایہا النبی حرز
المؤمنین علی القتال کا خطاب میرے آقا علیہ السلام کو نہ ہوتا، اگر جہاد دہشت گردی ہوتا تو سیدنا صدیق اکبر اپنا سارا مال پیش کر کے ٹاٹ کا لباس نہ پہنتے، اگر جہاد دہشت گردی ہوتا تو سیدنا عمر فاروق اپنا آدھا مال پیش نہ کرتے، اگر جہاد دہشت گردی ہوتا تو سیدنا عثمان غنی 1000 اونٹوں کے قطار پیش نہ کرتے، اگر جہاد دہشت گردی ہوتا تو سیدنا علی المرتضیٰ کسی مارکے میں شریک نہ ہوتے، اگر جہاد دہشت گردی ہوتا تو میرے آقا علیہ السلام کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے، اگر جہاد دہشت گردی ہوتا تو خالد بن ولید پوری زندگی لگا کر دربار رسالت میں سیف اللہ کا لقب نہ پاتے۔ سامعین ذی وقار، میرے رب کو 2 قطرے بڑے محبوب ہیں، ایک قطرہ صوفی کی آنکھ سے نکلنے والا قطرہ اور دوسرا شہید کے جسم سے نکلنے والے لہو کا قطرہ۔ شہید کے جسم سے نکلنے والے لہو کا قطرہ ابھی زمین پر ٹپکتا نہیں، اس کی شہادت کو شرف قبولیت سے نواز دیا جاتا ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ تیرے خون کا قطرہ گر نہ سکا تو مولا کا مہماں بنا، تیرے خون کا قطرہ گر نہ سکا تو مولا کا مہماں بنا، تیرے خون کی خوشبو پھیلے گی پھر سارا عالم مہکے گا، زندگی باقی ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ درجہ ثانیہ کے طالب علم